बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेक्शन 426 CRPC बुनियादी तौर पर अदालतों में मुकदमात की भरमार और मुनासिब वक्त में फैसला ना होने से पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, उन मसाइल के हल की एक कोशिश है जो 426 CRPC में सामने आती है। सेक्शन 426 ये असूल पेश करती है कि जब किसी मुल्ज़िम को सज़ा दे दी गई और जब उसने उस सज़ा के खिलाफ अपील की है और अपील ज़ेरे इल्तवा हो तो मुजरम को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। सेक्शन 426 CRPC के मुताबिक दौराने इल्तवाए अपील एपीलेंट कोर्ट सजा पर अमल दरामद को मुलतवी कर सकती है। और जो अपील का सब्जेक्ट मैटर है, जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है, उस ऑर्डर को मुलतवी किया जा सकता है। उसके बाद अगर सजा याब कैद में है, उसको रिहा नहीं है, तो उसे जमानत पर और हत्ता कि उसकी पर्सनल जमानत पर उसको रिहा किया जा सकता है। सवाए इसके एक्सेप्शन आ गई है जहां पर एपीलेट कोर्ट की राय ये हो कि अपील जो ज़ेर इल्तवा है वो डिले की जा रही है और वो डिले उस एपिलांट जो है उसके रवैये की वजह से ऐसा हो रहा है, तो देन 426 की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो रेमेडी है वो अवेल नहीं की जा सकती। एपीलेट कोर्ट जब किसी शख्स को सजा हो जाती है तो उसकी 3 सूरतें हैं उनको रिहा करने की। जबकि सजाए कैद 3 साल से जायद की नहीं दी गई और सजायाब होने से 6 माह तक के अंदर भी जो अपील की गई उसका फैसला नहीं किया जा सका, तो जमानत पर रिहा करके उसको 426 के तहत फेवर दी जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि सजा 3 साल से ज्यादा है मगर 7 साल से कम है और सजायाब होने के बाद 1 साल तक के अंदर भी अपील का फैसला नहीं किया जा सका, दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है, देन 426 जिंदाबाद, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रेमेडी ली जा सकती है। तीसरी सूरत मेरे दोस्तों यह है कि सजा उम्र कैद हो या सजा 7 साल से ज्यादा है और 25 साल तक उम्र कैद जिसको कहा जाता है, और सजायाबी के 2 साल के अंदर तक अपील का फैसला नहीं किया जा सका, तो 426 के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की रेमेडी ली जा सकती है। बुनियादी तौर पर 426 की जो ग्राउंड है उसको स्टैट्यूटरी ग्राउंड कहा जाता है और जो पीरियड है अपील का फैसला ना होने का, उस अरसा को स्टैट्यूटरी पीरियड कहा जाता है। अब 426 CRPC
میں سسپینشن آف سینٹینس کی جو ریمیڈی ہے وہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر جو ملزم ہے وہ سابقہ سزا یافتہ ہے، پہلے بھی وہ سزا یاب ہو چکا ہے کسی عدالت سے، اور اس عدالت نے اس کو سزائے موت دی تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی، یا عمر قید کر دی گئی، سابقہ سزا یافتہ، آئے روز اس کی یہی پرابلمز چل رہے ہیں، اور یہ سابقہ سزا یاب ہے، دین 426 کے تحت اس کو کوئی فیور نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد اگر ایپیلٹ کورٹ یہ دیکھے کہ یہ جو بندہ سزا یاب ہوا ہے وہ پکا مجرم ہے، ہارڈنڈ کنوکٹ ہے، پکا مجرم ہے، اور ڈیسپریٹ ہے، خطرناک، حد سے زیادہ نڈر ہے، خطرناک ہے، تو دین 426 CRPC کی ریمیڈی اویل نہیں اس کو کروائی جائے گی، ایکسیپشن میں آ جائے گا. اور تیسری بات، جب ایپیلٹ کورٹ، کوئی بھی ایپیلٹ کورٹ آف سیشن ہے یا ہائی کورٹ بھی کورٹ آف ایپیلٹ کورٹ ہی ہے، اگر دہشت گردی کرنے کے اوپر اس کو عمر قید ہوئی ہے یا سزائے موت دی گئی تھی، خواہ سابقہ ہے، دین 426 CRPC کی ریمیڈی اپلائی نہیں ہوگی. اگر کسی شخص کو سوائے ناقابل ضمانت جرم کے لیے جب سزا سے بازیاب سزا دی جاتی ہے، کنوکٹ کیا جاتا ہے، اس کنوکشن کے خلاف، اس جو سنٹنس اس کو دی گئی ہے اس کے خلاف وہ اپیل دائر کرتا ہے، اور اگر سزا دینے والی عدالت کو اکیوز اس بات پہ مطمئن کرتا ہے کہ وہ اپیل دائر کرنا چاہتا ہے، تو وہ عدالت اسے سیکشن 46 سب سیکشن 1 کے تحت ایپیلٹ کورٹ سے آرڈر حاصل کرنے کے لیے عدالت کی رائے میں جو عرصہ ہو اس مقصد کے لیے، اتنے عرصے کے لیے ضمانت پر رہا کر سکتی ہے. اس عرصہ رہائی پر ضمانت میں سزائے قید کو معطل تصور کیا جائے گا. جیسے راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کیس کے جو ملزم تھے سعود عزیز اور ایک SP خرم تھے، ان کی سنٹنس فوری طور پر ادھر سزا دی گئی، ادھر 426(1) کے تحت سسپینشن کر دی گئی. اب بات ہے 426(2) کی. 426(2) میں وہ احکامات درج ہیں جو ایک ایپیلٹ کورٹ سسپینشن آف سنٹنس کے لیے جاری کر سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایپیلٹ کورٹ سے حکم معطلی حاصل کرنے کے لیے رہائی حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ انڈر سیکشن 382A CRPC کے تحت ہوگا. یعنی جتنا عرصہ جیل میں گزارا ہے، بیہائنڈ دا بار گزارا ہے، وہ کاؤنٹ ڈاؤن کیا جائے گا. اب جب بات کر رہے ہیں 382A CRPC، تو مخصوص سزاؤں کے معاملے میں اگر ملزم عدالت کو پیش ہو کر
اطمینان دلا دیتا ہے کہ وہ اپیل میں جانا چاہتا ہے تو اس کو دی گئی سزا پر عمل درآمد کو ملتوی کیے جانے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے، اور التوا کا عرصہ جو ہے وہ اپیل دائر کرنے کے وقت کی مہلت تک، اگر اپیل دائر نہیں کی جاتی تو اس وقت تک جس وقت تک عدالت ایپیلیٹ کورٹ اس سنٹینس کی توثیق نہیں کر دیتی، اس وقت تک پوسٹ پونمنٹ آف ایگزیکیوشن آف سنٹینس عدالت کا اختیار ہے۔ اور اگر سزا یاب شخص ہائی کورٹ کو مطمئن کر دیتا ہے کہ اسے سپریم کورٹ نے لیو ٹو اپیل گرانٹ کر دی ہے، ہائی کورٹ نے جو سزا اسے خود دی ہے یا جس سزا کو اس نے قائم رکھا ہے، دین ہائی کورٹ یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ اس وقت تک جب تک یہ اپیل سپریم کورٹ کے پاس زیر غور ہے، اس آرڈر کو یا سزا جس کے خلاف اپیل کی گئی ہے اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور سزا یاب شخص جو ہے اس کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے۔ یہ اپیل بیفور سپریم کورٹ کا نتیجے میں ہائی کورٹ سے فیور لی جا سکتی ہے۔ اور ٹائم آف ریلیز شیل بی ایکسکلوڈیڈ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اپیل کے بعد جو سزائے قید ہے یا اگر عمر قید ہے وہ دے دی جائے گی، دین جو عرصہ رہائی ہے جو 426 کے تحت سسپینشن کر کے اس کو ضمانت دے دی گئی تھی، اس کو ملنے والی سزا کا جو پیریڈ ہے اس میں سے مائنس کر دیا جائے گا، یعنی اتنا عرصہ جتنا عرصہ وہ باہر رہا ہے ضمانت پر اس کو وہ سزا بھگتنی پڑے گی، اتنا عرصہ بیہائنڈ دا بار رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد سیکشن 388 سی آر پی سی کے تحت اگر صرف جرمانے کی سزا دی گئی ہے اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جتنا عرصہ کے لیے قید دی گئی ہے تو اس کے لیے سزائے قید اگر ہے تو عدالت اس سزا کو معطل کر کے ضمانت پر انڈر سیکشن 426 سی آر پی سی اس بندے کو سسپینس کرتے ہوئے، سسپینشن آف سنٹینس کا آرڈر جاری کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2013 وائی ایل آر پیش ہے 119 میں۔ اب جب اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر کسی کو سسپینشن آف سنٹینس کا فائدہ مل رہا ہے تو اگر جو تاخیر ہے اپیل کی وہ ملزم سے منسوب نہیں کی جا سکتی، دین اس سزا کو معطل کیا جانا لازم ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2013 وائی ایل آر پیش ہے 260 میں۔ اس
اس کے بعد 2013 میں ایک کیس سامنے آتا ہے کہ ہائی کورٹ نے سزا کو معطل کرتے ہوئے شہادت پر ڈیپر اپریسیشن سے بحث کی تھی، ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس کے اوپر بحث کی تھی۔ ٹھیک ہے، ایپلیٹ کورٹ میں یہ کیا گیا۔ اب یہ بات سامنے آ گئی، آکولر وٹنسز بھی ہیں اور کوریبوریٹو وٹنسز بھی، ایویڈنس سامنے آ گئی ہے، تو اس کو عدالت اپیل اس کے خلاف، اس سسپینشن کے خلاف کی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ ٹرائل کے ہر سٹیج کے اوپر جو ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ یہ بندہ کنوکٹ ہے، اور ہائی کورٹ نے سزا کو معطل کرتے ہوئے شہادت پر گہرائی سے بحث کی ہے، تو اس گراؤنڈ کے اوپر سسپینشن آف سنٹینس منسوخ کیے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ملزم کو حراست میں لے کے جیل بھیجنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ 426 کی جو ریمیڈی ہے، جو فیور ہے، وہ اس کو نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی، ایک کیس لا میں رپورٹ ہوا، 2013 ایس سی ایم آر پیش ہے 1405 میں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر سسپینشن آف سینٹینس کے لیے بندہ 426 کی فیور چاہتا ہے، تو عدالت کہتی ہے پیپر بک موجود ہے، سب کچھ تیار ہے، ایپلیٹ کورٹ فوری طور پر اس کی ہیئرنگ کر دے اور 426 کی جو اپلیکیشن ہے اس کو رد کر دے۔ یہ بڑا یونیک سا ایک کیس لا رپورٹ ہوا تھا، 2012 آئی ایل آر پیش ہے 2844 میں۔ اب زیر دفعہ 426 اگر فیور غلط دی گئی ہے، ڈیسپریٹ ہے ایک ملزم، یا جو اپیل کا پیریڈ ہے وہ اس میں ڈلے ملزم کی اپنی وجہ سے ہے، تو اگر کسی ایپلیٹ کورٹ نے 426 کے تحت ضمانت منظور کر لی ہے، دین ایسی ضمانت کو منسوخ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2008 ایس سی ایم آر پیج 558 میں۔ ایک کیس میں اگر ملزم کو ہمراہی ملزم کے اقبال جرم کی وجہ سے ملوث کیا گیا، دوسرے ملزمان کے ساتھ ساتھ اس ملزم کو بھی سزا دے دی گئی، یہ 426 میں ریمیڈی اویل کرنے آ گیا، اپیل ابھی ہیئر نہیں کی جا رہی، تو ایسی صورت میں جب ایک بندہ ایسی رعایت کا مستحق ہے تو اس کو ایسی رعایت دے دینی چاہیے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی تھی 2008 وائی ایل آر پیج ہے 1255 میں۔ اور درخواست انڈر سیکشن 426 فار دا سسپینشن آف سینٹینس بصیغہ واپسی خارج ہونے کے بعد بغیر کسی فریش گراؤنڈ کے دوبارہ منظور نہیں کی جائے گی۔ اب اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر اگر ایک دفعہ خارج ہو گئی
تو دوبارہ منظور نہیں کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2014 SCMR پیج ہے 304 میں۔ جب ایک ملزم ریکارڈ یافتہ ہے، ظالم شخص ہے، ظلم کرتا ہے، بار بار رپیٹ کرتا ہے جرم کو، تو ایسا مجرم انڈر سیکشن 426 سسپینشن آف سینٹینس کی جو رعایت ہے اس کا مستحق نہیں ہے۔ یہ بات 2014 PCRLJ پیج 1695 میں واضح کی گئی تھی۔ جس طرح سے ایک اپیل میں ایک بیل میں ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس الاؤ نہیں کی جاتی، سیم ایز اٹ از ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس while deciding the petition under section 426 for the suspension of sentence not allowed۔ ڈیپر اپریسیشن ٹرائل کورٹ دیکھتی ہے، یا ہلکے پھلکے انداز میں، بہت زیادہ لمبے چوڑے نہیں کرنی ہے، ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں، کسی بات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیپر اپریسیشن آف ایویڈنس جو ہے وہ 426 کے تحت جو پٹیشن ہے اس میں الاؤ نہیں ہوگی، جس طرح سے ایک ضمانت میں الاؤ نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2014 CRLJ پیج ہے 344 اور 2014 CRLJ پیج ہے 334۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پوسٹ اریسٹ بیل انڈر سیکشن 497 CRPC اور سسپینشن آف سینٹینس، جب کسی کو سزا مل گئی ہے دین اس وہ اپیل میں گیا ہے اور اپیل ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے، پھر وہ سسپینشن آف سینٹینس میں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں پٹیشنز بالکل مختلف ہیں، قطعی صورت ان کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی نیچر مختلف ہے، ان کے معاملات مختلف ہیں، ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2014 PCRLJ پیج ہے 736 میں۔ چار سو چھبیس کی جو پٹیشن ہے وہ ہمیشہ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو تفتیش میں بے گناہ کر دیا گیا ہے تو وہ 426 کے تحت ضمانت لینے آ جائے، ایسی نہیں ہے۔ جب اس کو سزا ہو جائے گی، اپیل میں چلا جائے گا، ایک سٹیچوٹری پیریڈ گزر جائے گا، دین وہ 426 کی پٹیشن فائل کر کے فیور لے سکتا ہے۔ یہ بات 2001 SCMR پیج ہے 1779 اور 2012 میں سیم اسی طرح ایک کیس سامنے آتا ہے جو رپورٹ ہوا 2012 CRLJ پیج 75 میں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اسٹیچوٹری پیریڈ ابھی پورا نہیں ہوا، کوئی ایسی نئی گراؤنڈ آ جاتی ہے جس میں سسپینشن آف سینٹینس کے لیے گراؤنڈ کا اس کو تصور کیا کرتے ہوئے اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک کیس سامنے آیا 2012 میں کہ ایک قتل کے مقدمے میں خاتون جیل میں تھی، تو جیل میں ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور بچے کی پیدائش کے اوپر 426 CRPC کے تحت انہوں نے پٹیشن فائل کر دی کہ میری جو سزا مجھے فوری مل گئی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ چھوٹا ہے، کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر اس کو سزا کو سسپینڈ کیا جائے،
کیونکہ ابھی تک بہت سے معاملات کرنے باقی تھے۔ اب 426 میں قطعی صورت جو بیانات گواہ میں چھوٹے موٹے تضادات ہیں ان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا سسپینشن آف سینٹنس کے لیے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی پی ایل جے 2006 سی آر سی پیج ہے 870 میں۔ ایک مرڈر کیس میں رول آف کنسسٹنسی کی بنا پر انڈر سیکشن 426 سی آر پی سی، اب پہلے کچھ لوگ باقاعدہ 497 میں فارغ ہو گئے تھے، کچھ لوگ 426 میں فارغ ہو گئے، اب ایک ملزم آ گیا دوبارہ 426 میں، تو قتل کیس کے اندر اب سیم رول ہے، رول آف کنسسٹنسی اپلائی ہو رہا ہے، تو اس کو 426 کی فیور دی جائے گی، ضمانت پہ رہا کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2015 سی آر ایل جے پیج 658 میں۔ اس کے بعد 2004 پی سی آر ایل جے پیج 20 اور 2004 ایس ڈی 1190 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ شیر جو انفینٹ بیبیز ہیں، جو جیل میں رہنے والی عورتیں انڈر سیکشن 426 کے تحت جو پٹیشن فائل کریں گی ان کو فیور دی جائے، اور ایسے لوگوں کو ضمانت پہ ایسی عورتوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ 1994 ایس سی ایم آر پیج 1206 اس کیسلا میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ انٹرپریٹ بڑے اچھے انداز سے 426 کو کیا گیا، اور بندہ جیل میں بیٹھا سسپینشن کو ویٹ کر رہا ہے، اپیل کا ویٹ کر رہا ہے، اور سسپینشن پٹیشن فائل کرتا ہے، اور وہ ایسا بندہ ہے جس نے پہلے بھی جیل میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کو جاری رکھا ہے اور مختلف امتحانات پاس کرتا رہتا ہے، اب اس کا دوبارہ امتحان بھی قریب آ گیا ہے، تو ایسے بندے کو 426 کی فیور دے دینی چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بندے کو فیور دی اور اس کا کیس ایس سی ایم آر میں رپورٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد بیماری کی پلی لے لی گئی 426 میں سسپینشن کے لیے، وہ منظور بھی ہوئی۔ 1999 ایم ایل ڈی پیج 2246 اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے 426 کی فیور لی گئی ہے، اور 1996 پی سی آر ایل جے پیج 521 اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ اب جب شارٹ سنٹینس ہے تو 426 حقدار تو بنتا ہے ملزم۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1991 ایس سی ایم آر پیج ہے 1909 میں، اور 2016 وائی ایل آر پیج 388 میں۔ اس کیس میں 9B کا ایک مقدمہ تھا جس میں اس بندے کو شارٹ سنٹینس کی وجہ سے 426 کے تحت اس کو سسپینشن آف سنٹینس گرانٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد سیلف ڈیفنس ایک پلی لی ملزم نے، اور اس کی بنا پر 426 میں سسپینشن آف سنٹینس منظور کی گئی تھی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1996 پی سی آر ایل جے پیج ہے 211 میں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سرنڈر بیفور کورٹ یا سرنڈر بیفور پولیس ناٹ اے کنڈیشن پریسیڈنٹ انڈر سیکشن 426 سی آر پی سی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2012 سی ایم آر پیج ہے 997 میں۔ اس کے بعد 2010 میں کیسلا سامنے آتا ہے کہ انڈر سیکشن 426 سزائے موت کو بھی سسپینڈ کر کے ملزم کو ضمانت
دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بڑا انوکھا کیسلا جو رپورٹ کیا گیا تھا PLD 2010 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، پیج 156 پہ رپورٹ ہوا تھا۔ اب قانون کہتا ہے کہ سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ کیا گیا 1997 PCRLJ پیج 1258 میں، پروویژن آف 426(1) جو ہے مینڈیٹری کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹری ہے۔ ویئر سینٹینس اور سسپینشن آف سینٹینس از اے رول اینڈ ریفیوزل از این ایکسیپشن، اگر بنتی ہے تو دے دیا جائے، اور انکاری ایکسیپشن کیسز میں ہے۔ اس کے بعد 426 کی پٹیشن میرٹ پر خارج ہونے کے بعد اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی بنا پر ضمانت پھر بعد میں بھی اس کی منظور کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2016 CRLJ پیج ہے 516 میں۔ تو یہ چند باتیں تھی 426 CRPC سسپینشن آف سینٹینس کے حوالے سے، جو کورٹ میں جانے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لا ٹاپکس پہ گپ شپ جو ہے ہم آپس میں لگاتے ہیں، اس کے سابقہ بھی کچھ ٹاپکس آپ کو چاہیے ہوں تو یوٹیوب کے اوپر یہ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے ایک پیج ہے، جبکہ یہ لا لیکچرز نہیں ہے، یہ لا گپ شپ ہے۔ بہت شکریہ، اس کو سبسکرائب کیجیے گا پیج کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔